محترم حضرات، میں کچھ خاص سوال ہیں ہمارے احباب کے، اس کے تعلق سے بتا دوں۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، کیا رمضان میں کسی خاتون نے یا کسی مرد نے رمضان میں قرآن پڑھنا شروع کیا، اور خاص کر یہ مسئلہ میں عورتوں کے لیے بتا رہا ہوں، اب وہ قرآن پورا نہ پڑھ پائیں، اب وہ حیض کی حالت سے ہو گئی، اب نہیں پڑھ سکتی، تو کیا کرنا چاہیے؟ یا بہت سے ہمارے بھائی ایسے قرآن شریف انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ پورا ختم نہیں کر پائے، تو بھئی اب کیا کریں؟ کام میں لگ گئے، بزنس میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے۔ تو دیکھیے، میں آج آپ کو بتاؤں، پورا قرآن پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ صاحب آپ نے قرآن شروع کیا تو پورا ہی پڑھنا ہے۔ کسی بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ابھی وہ 10 یا 15 پارہ پڑھ پائی، وہ حالت نپاکی کے ایام اس کے شروع ہو گئے، تو جتنا پڑھ لیا تھا اتنا پڑھنے کا اس کا ثواب مل جائے گا، جتنا رہ گیا اس کا کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ پریشان ہوتی ہیں بھئی ہمارا قرآن رہ گیا، وہ کسی دوسرے سے پورا کراتی ہیں، بھئی تو میرا قرآن پورا کر دے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے 10 پارہ پڑھ لیا تھا تو اس کا ثواب آپ کو مل گیا، 20 پڑھ لیا 20 کا مل گیا۔ اب اگر آپ کے ایام نپاکی کے شروع ہو گئے تو کوئی بات نہیں، جب آپ پاک ہو جائے تو بعد میں اس کو پورا کر لیں۔ جو رمضان میں پڑھا تھا وہ رمضان میں ثواب مل جائے گا، جو بعد رمضان پڑھا وہ بعد رمضان ثواب مل جائے گا۔ ایسے ہی ہمارے بھائیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جتنا قرآن، بھئی دیکھیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو ثواب ہے، لیکن نہیں پڑھ پائے، اب بہنوں کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے، وہ نہیں پڑھ پائیں گی، تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ صاحب وہ پورا ہی کریں گی۔ ایسے ہی مردوں کے لیے ہے کہ اگر وہ نہیں کر پائے تو جتنا پڑھ لیا تھا ان کا ثواب مل جائے گا۔ ایسے ہی کہیں ہوتا ہے قرآن خوانی میں ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں لازمی ہے کہ پورا قرآن پڑھا جائے تبھی قرآن خوانی مانی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں 5 بچے ہیں قرآن پڑھنے والے یا 5 لوگ ہیں، تو اس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں بھی پورا ہی قرآن ختم کرنا، اب وہ الکسا رہے ہوتے ہیں، اب 5 لوگ پورا قرآن ایک بار بیٹھ کے پڑھیں گے تو ان کے لیے پریشانی بھی ہو جائے گی، زیادہ وقت لگ جائے گا، تو ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے مدرسے کے بچوں کو لاتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، بھائی پورا ہی قرآن پڑھنا ہے، تو اب وہ پورا قرآن پڑھے تو اتنی ان کی تعداد نہیں ہے، وہ بہت دیر لگ جائے گی۔ تو بھائی ضروری نہیں ہے 20 پارہ بھی آپ پڑھوا سکتے ہیں، 10 بھی پڑھوا سکتے ہیں، 5 بھی پڑھوا سکتے ہیں، جتنا پڑھ لیا اتنا آپ جو ہے فاتحہ کر کے ایصال ثواب کر دیں۔ یہ تو اچھی بات ہے الحمدللہ پورا ہو جائے، لیکن اگر لوگوں کی کوانٹٹی کم ہے تو اس میں گھپلا نہ کریں۔ پھر بہت سے لوگ گھپلا کر دیتے ہیں کہ پہلے پورا ہی کرانا ہے تو پارہ ایسے رکھ دیا کہ سب وہ ہو گیا پورا، ایسا نہیں، جتنا صحیح سے پڑھ پائیں آپ اتنا ہی پڑھ لیں۔ آپ کہیں تیجا میں، ختم قرآن میں، ختم شریف میں گئے، آپ پارہ پڑھ رہے تھے اور ختم شریف شروع ہو گیا، ادھر پنجاب شروع ہو گئی، ادھر فاتحہ خوانی ہو گئی، اب آپ پڑھ لیں تو بہت تیز تیز آپ اس کو پورا کرنے کی سوچ رہے ہیں، جلدی 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 کسی اور کو لگا لیا۔ بھائی اگر نہیں ہو پا رہا، آپ کا آدھا پارہ پڑھا تھا تو آپ آدھا ہی رکھ دیں، آدھے کا ثواب مل جائے گا۔ پاؤ پڑھا تھا پاؤ رکھ دیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے پورا ہی پارہ پڑھنا، پھر وہ تیز کر کے الٹا سیدھا کر کے وہ توڑ جوڑ کر کے کل ملا کے اس کو پورا پارہ کرنا ہوتا۔ پورا پارہ کرنے کا وقت ہے تو کریں، اور وقت نہیں ہے تو جتنا پڑھ لیا تھا اتنا ہی کافی ہے۔ ایسے ہی نماز تراویح میں لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی میں نے قرآن شریف سننا ہے، تو اب وہ کہیں 5 دن کا شبینہ ہو رہا ہوتا وہاں پڑھ لیتے ہیں، بلکہ یہ 3 دن اور 5 دن کا شبینہ تو کہیں آیا ہی نہیں ہے، بھئی ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب 3 دن کا شبینہ ہوگا، مجھے بتائیے آپ 10 پارے حافظ روز پڑھے گا، وہ کیا صحیح تلفظ سے پڑھ لے گا؟ وہ بہت تیز پڑھے گا، گھاس کاٹے گا، اور تمہارا دل خوش ہے کہ ہم نے پورا کر لیا۔ بھئی یہ ضروری نہیں ہے، آپ روز کا 1 پارہ سنیں، 1.5 پارہ سنیں، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ سنیں۔ اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہماری مسجد میں تو جی ریل حافظ جی آئیں، بہت تیز پڑھ لیں۔ بھئی یہ اچھائی نہیں ہے، یہ برائی ہے، یہ قرآن کے ساتھ چیٹ ہے، قرآن کے ساتھ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو آپ غلط فہمی میں شمار کر رہے ہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب کے مستحق ہوں گے آپ، اس لیے کہ آپ الٹا سیدھا قرآن سن رہے ہیں۔ وہ حافظ پڑھ رہا ہوتا ہے تڑم بڑم، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، جو پیچھے حافظ کھڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ بھئی ایسے اللہ کے لیے خدا را قرآن نہ پڑھیں، ایسے قرآن کو کم سے کم سب سے زیادہ تیز پڑھ سکتے ہیں تو حدر کی مقدار ہے، حدر سے زیادہ تیز نہ جائیں۔ قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا کے مطابق 29ویں پارے میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے،
تو بہت سے لوگ تراویح میں شو دکھا رہے ہوتے ہیں، بھئی ہم نے 3 دن کا سن لیا، ہم نے 5 دن کا سن لیا۔ بھئی تو نے کیا سن لیا 5 دن کا؟ خاک۔ 3 دن کا تو نے کیا سن لیا؟ خاک۔ بدماشی کر کے آیا تو وہاں، کچھ نہیں سنا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے باز آئیں، 3 دن کا قرآن سننے سے، 3 دن کا قرآن کرانے سے۔ بھئی کہیں تمہیں جانا ہے جنگ پر؟ قرآن کم سے کم اتنا پڑھیں تراویح میں جو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جا سکے، صحیح تلفظ کے ساتھ سنا جا سکے۔ اب اس میں کوئی مقدار نہیں ہے، 20 دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں، 21 میں بھی ختم کر سکتے ہیں، 27 میں بھی، 29 میں بھی، لیکن اتنا پڑھیں۔ اگر 1.5 پارہ پڑھ سکتے ہیں 1.5، سبا تو سبا، 1 تو 1۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ روز کے 5 پارے پڑھ رہے ہیں صاحب، روز کے 10 پارے، روز کے 7 پارے۔ اور اس میں بڑی خوش فہمی میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ہم نے 6 دن کا سن لیا اور پھر باقی تراویح سب گول کر دی۔ ابھی تو نے 6 دن کا تو سن لیا، باقی نمازی تراویح کا کیا ہوگا ہے؟ تو بھائی نمازی تراویح روز پڑھیں آپ، اور قرآن جو ہے ایسا سنیں تراویح میں جیسا قرآن تیرے سمجھ میں آئے، صحیح ہو، تلفظ بھی ٹھیک ہو، ادائیگی بھی ٹھیک ہو۔ ایسے حافظوں کو قرآن نہ پڑھائیں۔ بہت سے لوگ اتنے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب طبیعت کے، اگر کوئی حافظ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ٹوکتے ہیں، بھائی حافظ صاحب آپ نے کیا آج ہی پورا اس طرح سے تو آپ سحری کا وقت کر دیں گے، آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے، بھائی تیز پڑھو، فلاں جگہ تو بہت تیز پڑھتا ہے۔ بھائی پریشر نہ ڈالیں حافظ پر۔ آپ اگر حافظ تیز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ ارے بھائی قرآن آپ کس لیے سن رہے ہیں؟ ثواب ملے، اور ثواب جب ملے گا جب صحیح قرآن ہوگا، اور صحیح ہو نہیں رہا تو بھائی کس کام کا؟ یہ بتائیے آپ مجھے، کس کام کا آپ کا سننا؟ ارے بھائی اگر آپ کو 20 منٹ زیادہ لگ گئے تراویح کی نماز میں اور صحیح قرآن سنا، ویسے لگ رہے ہیں آپ کو 40 منٹ اور صحیح قرآن سن رہے ہیں تو لگ رہے ہیں 1 گھنٹہ، تو بھائی آپ نے 1 گھنٹہ لگایا، یہ 1 گھنٹہ کام کا ہو گیا، لیکن 40 منٹ میں جو آپ نے سنا وہ عالمون تعلمون آپ نے سنا، تو وہ 40 منٹ بھی آپ کا بیکار گیا، اس لیے کہ وہ آپ کا قبول ہی نہیں ہے، نماز بھی نہیں، قرآن بھی نہیں۔ تو اس لیے خاص خیال رکھیں، قرآن کو صحیح طریقے سے سنیں، صحیح طریقے سے پڑھوائیں، ریل حافظوں سے دور رہیں، ان راجدھانی حافظوں سے دور رہیں کہ ریل حافظ ہیں، فلاں راجدھانی حافظ ہے۔ یہ سب کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اچھے سے پڑھنا، تلفظ سے پڑھنا، یہ کمال کی بات ہے۔ عالمون تعلمون کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔